226ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب علی شار اس کنیز کو گھر لایا اور اس نے دیکھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں، تو اس نے باقی دیناروں میں سے کھانے پینے اور دوسری ضرورت کی چیزیں منگوائیں، اور جب وہ صبح تک ایک دوسرے سے لپٹ کر سوتے رہے تو اگلے دن جب صبح ہوئی تو اس کنیز نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے ایک پردہ لیا اور رنگ برنگ کے ریشمی دھاگوں سے اسے کاٹا، کلابتوں سے زردوزی کا کام کیا اور اس کے کناروں پر پرندوں کی شکلیں کاڑی اور اس کے ارد گرد چرندوں اور درندوں کی۔ پورے 8 دن بعد اس نے فارغ ہو کر اسے کاٹا، چھانٹا، اس پر استری کی اور اپنے آقا کو دے کر کہا کہ اسے بازار لے جا کر کسی تاجر کے ہاتھ 50 دینار میں بیچ ڈال، مگر خبردار کسی چلتے پھرتے کے ہاتھ نہ دیجیو، ورنہ اس کی وجہ سے مجھ میں اور تجھ میں جدائی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے بہت سے دشمن ہیں جو ہماری طاق میں لگے ہوئے ہیں۔ اب علی شار نے پردے کو بازار لے جا کر جیسا کہ لڑکی نے کہا تھا ایک تاجر کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ دام کھڑے کر کے علی پہلے کی طرح پھر کپڑا، ریشم، کلابتوں اور کھانے پینے کی ضروری چیزیں خرید کر لڑکی کے پاس گیا اور باقی دام بھی اس کے حوالے کیے۔ اسی طرح ہر 8ویں دن اپنے آقا کو ایک پردہ دیتی اور وہ اسے 50 دینار میں بیچ آتا۔ پورے 1 سال تک ان کا یہی دستور رہا۔ اب ایک روز وہ پردہ لے کر بازار گیا اور اسے دلال کے سپرد کیا تو ایک عیسائی نے آگے بڑھ کر اسے 60 دینار میں خریدنا چاہا، لیکن علی نے انکار کر دیا۔ اب عیسائی نے اس کی قیمت بڑھاتے بڑھاتے 100 دینار تک پہنچا دی اور دلال کو بھی 10 دینار رشوت میں دینے کا وعدہ کر لیا۔ اب دلال علی شار کو ایک طرف لے گیا اور اسے پھسلانے لگا کہ وہ اسے ان داموں پر عیسائی کے ہاتھ بیچ ڈالے، اور کہا کہ اے میرے آقا، اس عیسائی سے ڈر نہیں، اس سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہاں پر موجود دوسرے تاجر بھی دلال کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ آخر اس نے ڈرتے ڈرتے پردہ عیسائی کے ہاتھ بیچ دیا اور دام لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اس نے دیکھا کہ عیسائی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ علی نے اس سے پوچھا کہ اے عیسائی، تم میرے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے میرے آقا، گلی کے اس سرے پر مجھے ایک ضرورت ہے اور خدا کسی کو ایسی ضرورت میں مبتلا نہ کرے۔ جب علی شار اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ عیسائی بھی اس کے ساتھ ہے اور اس سے کہنے لگا، اے ملعون، جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں تجھے کیوں اپنے ساتھ پاتا ہوں؟ اس نے کہا، اے میرے آقا، میں پیاسا ہوں، ایک چلو پانی مجھے پلا دے، خدا تجھے اس کا اجر دے گا۔ علی شار نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص اس ملک کا باشندہ ہے اور میرے پاس ایک گھونٹ پانی کی غرض سے آیا ہے، خدا کی قسم میں اسے نامراد نہیں لوٹا سکتا۔ وہ گھر کے اندر گیا اور پانی کا کوزہ اٹھایا ہی تھا کہ اس کی کنیز زمرد نے دیکھ لیا اور کہنے لگی، اے میرے پیارے، کیا تو پردہ بیچ آیا؟ اس نے کہا، ہاں۔ لڑکی نے پوچھا، کسی تاجر یا کسی چلتے پھرتے کے ہاتھ؟ کیونکہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہم جدا ہونے والے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تاجر ہی کے ہاتھ بیچا ہے۔ لڑکی بولی کہ مجھ سے سارا واقعہ بیان کر تاکہ میں اس کا تدارک کر سکوں، اور یہ پانی کا کوزہ تو کہاں لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ دلال کو پانی پلانے۔ لڑکی نے کہا، لا حول ولا قوت۔ جب وہ کوزہ لے کر باہر آیا تو دیکھا کہ عیسائی دہلیز کے اندر آ چکا ہے۔ اس سے کہنے لگا کہ اے کتے، تیری یہ جرت کہ تو کس طرح بغیر میری اجازت کے میرے گھر کے اندر آیا؟ اس نے کہا، اے میرے آقا،
یہاں سے نکلنے تک میں ایک قدم آگے نہ بڑھوں گا اور تیرے فضل و احسان، کرم اور خوش سلوکی کا شکر گزار رہوں گا۔ اب علی شار نے اس کو پانی پلایا اور پانی کا کوزہ لے کر انتظار کرنے لگا کہ عیسائی اٹھے، لیکن وہ نہ اٹھا۔ علی شار نے کہا کہ اب تو اٹھ کر کیوں چلتا نہیں بنتا؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے مولا، ان لوگوں کی طرح نہ تن جو نیکی کر کے احسان جتاتے ہیں۔ اے میرے مولا، پانی تو میں پی چکا ہوں، اب تو مجھے کھانا بھی کھلا دے، خواہ تیرے گھر میں روٹی کا ٹکڑا ہو یا بسکٹ یا پیاز ہی کیوں نہ ہو۔ علی شار نے کہا کہ اب زیادہ بک بک نہ کر اور اپنا راستہ لے، میرے ہاں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ عیسائی نے کہا کہ اگر گھر میں کچھ نہیں ہے تو یہ لے 100 دینار اور بازار سے کوئی چیز خرید لا، خواہ ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، تاکہ میرے تیرے درمیان روٹی اور نمک کا واسطہ ہو جائے۔ علی شار نے اپنے دل میں کہا کہ یہ عیسائی بھی عجیب پاگل معلوم ہوتا ہے، 100 دینار دے کر چاہتا ہے کہ 2 درم کی میں کوئی چیز لے آؤں، اور پھر وہ عیسائی پر ہنسنے لگا۔ عیسائی بولا، اے میرے آقا، محض کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں جس سے بھوک جاتی رہے، خواہ سوکھی روٹی اور ایک پیاز ہی مل جائے، کیونکہ بہترین کھانا وہ ہے جو بھوک کے وقت کام دے، نہ کہ امیرانہ خوراک۔ علی شار نے کہا کہ بیٹھا رہ اور انتظار کر، میں کمرے میں قفل لگا کر بازار سے تیرے لیے کوئی چیز لے آتا ہوں۔ علی نے کمرہ بند کیا اور اس میں قفل ڈالا اور بازار جا کر تلا ہوا پنیر، سفید شہد، کیلے اور روٹی خرید کر اس کے پاس آیا۔ جب عیسائی نے یہ چیزیں دیکھیں تو کہنے لگا، اے میرے مولا، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، 10 آدمیوں کے لیے کافی ہوں گی اور میں اکیلا ہوں، تو بھی میرے ساتھ کھا۔ اس نے جواب دیا، تو اکیلا ہی کھا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔